بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کفو کا بیان۔ کفو کہتے ہیں برابری کو، جیسے سورہ اخلاص میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے۔ جب لڑکی لڑکے کی شادی کی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں آپس میں برابر ہونا چاہیے، اور یہ آگے آتا ہے کہ 5 چیزوں میں برابری دیکھی جاتی ہے۔ ایک یہ بات سمجھے کہ یہ جو برابری ہے نا، یہ لڑکی کی طرف سے ہوگی، لڑکی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ لڑکا جہاں مرضی شادی کرے اس میں اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے لڑکی کی شادی میں، کہ لڑکی کی شادی جہاں بھی کرنی ہے وہ لڑکا لڑکی سے کم تر نہ ہو۔ کس کس چیز میں کم تر نہ ہو وہ آگے آ جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں الکفات فی نکاح معتبۃ، نکاح کے اندر کفو کا اعتبار کیا ہے برابری کا، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ عورتوں کی شادی ان کے ولی ہی کریں، ولا یزوجنا الا من الاکفاء، اور ان کی شادی نہ کیجیے مگر وہ جو کفو ہیں برابر کے لوگ ہیں۔ یہ اس کی نقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے منقول ہو، اور عقلی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی عقل سے سوچے۔ پہلی عقلی دلیل یہ ہے وَلِأَنَّ انتظام المصالح بین المتکافئین عادۃً، کہ جو گھر کے انتظام ہے نا، مسلط ہیں گھر کے مصالحے کا انتظام کرنا، اس کا دارومدار ہوتا ہے برابر کے لوگوں پر۔ اگر لڑکی بڑی امیر ہے اور لڑکا بالکل غریب ہے تو اب وہاں پہ نظام چلانا مشکل ہو جائے گا، یا لڑکی بہت زیادہ پڑھی ہے اور بندہ جاہل ہے تو وہاں بھی لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے، اور اگر برابر کی ہو تو اس میں ذرا من سکون ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ لأن الشریفۃ تابع ان تکون مستفرشہ للخسیس، کہ جو معزز عورت ہے وہ انکار کر سکتی ہے کسی گھٹیا بندے کا بچھونا بننے سے، یعنی کہ اگر ایک عورت بڑی پڑھی لکھی سلجھی ہے اور بندہ نشئی چسی ہے یا گھٹیا بندہ ہے تو اب وہ اس سے انکار کر سکتی ہے کہ اس کی بے عزتی ہے کہ ایسی سلجھی پڑھی لکھی بندی کس عورت کے کس مرد کی بیوی بن رہی ہے، تو یہ وہ انکار کر سکتی ہے۔ تو جب انکار کر سکتی ہے تو فلا بد من اعتبارها، تو عورت کی طرف سے اعتبار ہوگا، بخلاف جانبها، برخلاف عورت کا اپنا گھٹیا خاندان ہونا۔ اگر عورت کا اپنا ہے وہ اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ مرد کی طرف سے اعتبار ہوگا۔ لیکن زوجہ مستفرشن، کیونکہ مرد عورت کو اپنا بچھونا بنانے والا ہے، فلا تجیزہ دنات الفراش، تو اس کے لیے یہ نفرت والی چیز نہیں کہ اس کے فراش کا بچھونے کا گھٹیا ہونا۔ تو وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، اگر عورت اپنی شادی اپنی مرضی سے غیر کفر میں کر لے، یعنی عورت کسی اچھے خاندان کی ہے اور کسی ماڑے گھر سے وہ مطلب شادی کر لیتی ہے، یا عورت بہت زیادہ پڑھی لکھی سلجھی اور بندہ بالکل جاہل ہے، یا عورت بڑی کردار والی اور بندہ چور نشے ٹھگ ہے، تو جس سے اولیاء کو شرمندگی ہے کہ ہماری بیٹی نے کہاں پہ شادی کر لی، ان کو حق ہے کہ وہ فرق بینہما، ان میں تفریق ڈلوا سکتے ہیں۔ دفن لدر اللہ، تاکہ جو آر لاحق ہو رہا ہے اس ضرر سے بچنے کے لیے، آن انفسہم، اپنی آپ کو۔ ثم الکفات و تعتبر فی النسب، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے باتیں کہ کفر کے اندر کون کون سی چیز دیکھی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے برادری، نسب، کہ یہ لڑکا کس برادری کا ہے۔ لأنہ یقع بہ التفاخر، کیونکہ اس سے لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ اپنی برادری پہ فخر کرتے ہیں اور دوسری برادری میں مطلب شادی کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ فقریش بعضهم اکفاء لبعض، تو جو قریش والے ہیں وہ ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور جو اہل عرب ہیں وہ ایک دوسرے کے کفو ہیں، یعنی کہ عرب والے عرب والوں کے کفو ہیں لیکن عام عرب والے قریش والوں کے کفو نہیں ہیں۔ البتہ جو قریش والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حضور کا فرمان ہے قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، باطن بے باطن، ایک خاندان دوسرے خاندان سے ہے۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں، قبیلۃ بے قبیلۃ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کفو ہے۔
والموالی بعضهم اکفاء لبعض، اور موالی ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ موالی کہتے ہیں کہ بیٹا جو ایک موالی کا اطلاق ہوتا ہے جو آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں، اور ایک موالی ان کو بھی کہتے ہیں کہ جو عرب کے علاوہ باہر کے ملکوں کے لوگ جن کو اجمی کہتے ہیں، جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو بھی موالی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ جو باہر کے لوگ، عرب کے باہر والے لوگوں کو چونکہ موالی کہہ دیتے ہیں، تو لہذا وہ عرب والوں کے کفو نہیں ہیں، البتہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہوں گے۔ ولا یعتبر التفاضل فیما بین قریش، قریش کے درمیان کوئی ایک دوسرے کو باہمی فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے روایت کیا۔ وہاں محمد علی کذالک، اور امام محمد سے بھی یہی مروی ہے، اللہ یکون نسبا مشہورا، مگر کہتے ہیں کہ اگر قریش میں سے کسی کا نسب مشہور ہو گیا کہ اہل بیت الخلافت، جیسے اہل بیت خلافت، خلیفے کے گھر والے جو ہیں، خلیفہ وقت چاہے وہ اموی تھے یا بعد میں عباسی خلفاء بنے تھے، تو وہ خلافت والے جو ہے نا، خلیفہ کے خاندان شہزادیاں جو ہیں، وہ عام قریش کا کفو نہیں ہے۔ یہ امام محمد کا ایک قول ہے۔ کانہ قال تعظیما للخلافت، تو امام محمد نے یہ جو بات کی، یہ خلافت کی تعظیم کے پیش نظر کی ہے۔ وتسکینا للفتنہ، اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ بنو بہلہ لیسوا باکفاء لعامۃ العرب، اور جو بنو بہلہ ہے یہ عام عرب کے کفر نہیں ہے۔ بنو بہلہ یہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، لیکن ان کا کام نہ بڑا گھٹیا تھا۔ مثلا گوشت کھا کر جو ہڈیاں پھینک دی جاتی تو وہ یہ ہڈیاں اٹھا کر کھایا کرتے تھے، یہ مردوں کی ہڈیاں بھی نکال لیتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر بہت زیادہ گھٹیا پن، اور یہ جیسے ہم اپنے معاشرے میں یہ کہتے ہیں نا، یہ نالیاں صاف کرنے والے ایسے لوگ، یہ روڑیوں سے کچرا اٹھانے والے، تو یہ تھے۔ تو یہ عام لوگوں کا بھی کفر، عام عرب والوں کا کفر نہیں، حالانکہ یہ تھے عربی، بنو بہلہ کی بات۔ اب جیسے پیچھے چلا تھا کہ موالی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا کفر ہیں، تو موالی میں سے پھر کہتے ہیں کہ موالی کے آگے پھر تفسیر ہے۔ وَأَمَّا الْمُوَالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ، تو جس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ، یا ماں باپ سے آگے دادا پر دادا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفر ہیں، یعنی کہ جس کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہیں وہ اس کا کفر ہوگا جس کا ماں اور باپ مسلمان ہیں، یعنی لمن لہ اباء فی، جن کے باپ دادا اس میں ہیں۔ ومن اسلم بنفسہ، جو بندہ خود مسلمان ہو گیا، او لہ اب واحد فی الاسلام، یا اس کا ایک باپ اسلامی، یعنی صرف ایک پشت سے وہ مسلمان ہیں، لا یکون کفءا لمن لہ ابوان فی الاسلام، وہ اس کا کفر نہیں ہوگا کہ جس کے باپ اور دادا مسلمان ہیں۔ جس کا صرف باپ مسلمان ہے وہ اس بندے کا کفر نہیں جس کا باپ مسلمان اور دادا بھی مسلمان ہے۔ لینا تمام نسب بالاب والجد، اب کہتے ہیں کہ چونکہ نسب باپ اور دادے میں مکمل ہو جاتا ہے، ابو یوسف الحق الواحد بالمسلم، امام ابو یوسف ایک کو دو کے ساتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، جس کا باپ مسلمان ہے نا، اس کا باپ اور دادا مسلمان ہے تو وہ آپس میں کفر ہے، اگر تین نسلوں سے مسلمان ہوئے تو وہ آپس میں کفر نہیں ہوں گے۔ کما ہوا مذہب فی التریف، جیسے کہ ان کا مذہب اس حوالے سے مشہور ہے، تریف میں بیان، یہ تریف کتاب کا نام ہے۔ ومن اسلم بنفسہ، جو اکیلا مسلمان ہوا، لا یکون کفرا لمن لہ اب واحد فی الاسلام، یہ اس کا کفر نہیں جس کا صرف باپ مسلمان ہوا ہے۔ لأن التفاخر بین الموالی بالاسلام، کیونکہ موالی جو لوگ ہیں وہ جس چیز پہ فخر کرتے ہیں وہ اسلام ہے، کہ جس کی جتنی نسلیں مسلمان ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے۔ والکفات فی الحریت نظیر فی الاسلام، اور کفر کی آزادی میں مثال، آزادی میں بھی کفر ہونا چاہیے اسلام میں، فی جمیع ماذ کرنا، یہ جو ہم نے ذکر کیا، لأن رقا اثر الکفر، کیونکہ غلامی کفر کا صرف فی ایمان الذل، اور غلامی کے اندر ذلت کا معنی پایا جاتا ہے، فیعتبر فی حکم الکفات، تو اب اس میں کفر کے حکم کا اعتبار کیا جائے گا۔ کفر کے اندر بیٹا دوسری چیز آ گئی، پہلی چیز تو نسب کی تھی کہ کفر کے اندر نسب کو دیکھا جائے گا، اب نسب کے اندر لڑکی لڑکا دونوں آپس میں برابر ہونے چاہیے۔ کالا وتعتبر ایضا فی الدین، دین کے اندر بھی کفر کا اعتبار ہوتا ہے۔ دین سے مراد دیانت، کریکٹر، کردار،
یعنی کردار کی بات ہے. یہ ظاہر ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہوگا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اس کے کریکٹر کا اعتبار ہوگا. یہ دین سے مراد یہاں پہ دیانت ہے، کردار ہے. بہذا قول ابو یوسف ابی حنیفہ ابو یوسف، یہ شیخین کا قول ہے اور یہ صحیح ہے. لأنہ من اعلی الفاخرہ، کیونکہ یہ فخر کرنے والی چیزوں میں سب سے اعلیٰ ہے. اگر کوئی بندہ بلند کردار کا ہے تو لوگ اس پر فخر کرتے کہ یہ بہادر ہے، یہ صحیح ہے، یہ مطلب لوگوں کا ہمدرد ہے، غم گسار ہے. یہ عزت والی بات ہے. یہ چور ہے، یہ گھٹیا بندہ ہے، یہ سیرت بندہ ہے، یہ بے عزتی والی باتیں ہیں. والمرأۃ تعیر بفسق الزوج، شوہر کے فسق ہونے پر سے عورت کو شرم دلائی جاتی ہے. جس عورت کا شوہر جیل میں چلا جائے یا چور تھانے والے پکڑ کے لے جائے تو لوگ اس وقت کو تانے مارتے ہیں، تو چور کی جنانی ہے، تو ڈاکو کی جنانی ہے. تو لہذا عورت کو یہ پتہ ہے کہ میرا شوہر وہ ہو جو کردار میں اچھا ہو. فوق ما تعیر بدعۃ نسبہ، حالانکہ کم نسب پہ اتنی شرم نہیں دلائی جا سکتی جتنی شرم بد کرداری پہ دلائی جا سکتی ہے. مثلا ایک شوہر، ایک عورت کا شوہر اس سے ہو سکتا ہے برادری میں کم ہو، اس میں اتنی شرمندگی نہیں ہے جتنی شرمندگی اس چیز میں کہ بندہ برادری کا ہو لیکن وہ چور ٹھگ بدماش ہو. وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں لا تو تبرو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لأنه من امور الاخرہ، کیونکہ یہ آخرت کے امور میں سے یعنی جو کردار ہے. فلا تبطن علیہ احکام الدنیا، تو اس پر دنیا کے احکام کی بنا نہیں رکھی جائے گی. الا اذا کان یصفح و یسخر منہ، مگر یہ کہ جب یصفح لوگ مرد کو چپیڑے مارتے ہیں، اے رات چلتے لوگ چانڈ مار جان اتنا کٹیا ہوئے، و یسخر منہ، یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاتھ اس کو جگتے کرتا ہے. اور یا خروج الی الاسواق، سکرانے لگتا کر کے بازار میں نکل جاتا ہے، یا اس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں. لأنہ مستخف بہ، کیونکہ یہ چند چیزیں اس کے کردار کو کم کرنے والی ہیں. کالا، مصنف فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ فِی المال، مال میں بھی اس کا اعتبار ہوگا. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ دو، یہ تیسری آ گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ برادری. نمبر 2 کردار، اور نمبر 3 مال. وَهُوَ أَن يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ، اور یہ ہے کہ وہ حق مہر اور نفقے کا مالک ہو. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِی ظَاہِرِ الرِّوَایَۃِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ظاہر روایت میں اعتبار کیا گیا ہے. ظاہر روایت بیٹا کسی کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. یہ ظاہر روایت امام محمد کی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں جو مسئلہ ہونا تو اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں. امام محمد کی 6 کتابیں ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، اور ایک مجھے بھول گئی ہے. تو یہ 6 کتابیں ہیں بیٹا جو امام محمد کی، ان کو ظاہر روایت کہتے ہیں. کہتے ہیں کسی کا اعتبار کیے گا ظاہر روایت میں. حتیٰ ان من لا یملکھا، یہاں تک کہ اگر بندہ حق میں اس کا مالک ہی نہیں ہے. یملکہما، ان دونوں کا مالک نہیں، یعنی حق مہر کا اور نفقے کا. عورت کو حق مہر بھی نہیں دے سکتا اور عورت کا نفقہ بھی، خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے ملک میں چیز ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے جہیز لے کے جاتی ہے. شریعت کے اندر گھر کا سارا سامان، بستر، چار، بیڈ، فرنیچر، برتن، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد نے عورت کو حق مہر بھی دینا ہوتا ہے اور مرد نے عورت کو سارا گھر کا سامان بھی لے کے دینا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مرد کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حق مہر بھی دے سکے اور نفقہ، گھر کا سارا سامان بھی لے کے دے سکے. کم از کم اتنا مرد، اتنی مرد کی اتنی سی تو، اور حق مہر بھی، اور جو گھر کا سامان یہ نفقہ ہے وہ اتنا ہو جتنی عورت امیر ہے. اگر عورت امیر گھر کی ہے تو مرد اس معیار کا فرنیچر لے کے دے، اور اگر غریب گھر کی ہے تو اس لحاظ سے لے کے دے، اور رہائش بھی ویسی دے، سامان بھی ویسا دے. تو اگر کسی مرد کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ عورت کی سٹینڈرڈ کے مطابق حق مہر اور وہ دے سکتا ہے تو پھر اس کا کفو ہوگا، ورنہ کفو نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں عمومی طور پر غریب ہیں اور امیر گھروں کی لڑکیاں تلاش کر کے اس لالچ میں کرتے ہیں سامان بھی اچھا ملے گا اور اس کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا اور پھر ہمیں گاڑی یا موٹر سائیکل بھی دیں گے. تو یہ ہمارے ملک کی گھٹیا سوچ ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی.
گھر کا سامان یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ ان دونوں کا مالک نہیں، یعنی کہ نہ نفقہ عورت کو دے سکتا ہے اور نہ حق مہر، یا ان دونوں میں سے ایک دے سکتا ہے دوسرے کا مالک نہیں، لا یکون کفن، وہ عورت کا کفو نہیں ہوگا۔ لین المہر بدل البدے، کیونکہ حق مہر تو بدے کا بدل ہے، عورت کے جسم کا بدلہ ہے، فلا بد من ایفائہ، تو وہ دوسرے پورا کرنا ہے۔ وبالنفقۃ قوام الازدواج وبالدوام، اور نفقہ یعنی کہ خرچے کے ساتھ شادی قائم بھی ہوتی ہے اور شادی دائم بھی رہتی ہے۔ شادی بھی گھر کا سامان ہوگا، بستر ہوگا، برتن ہوں گے تو عورت کو جا کے گھر میں ٹھہرائے گا نا۔ اگر مرد کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو مرد اپنی عورت کو کہاں ٹھہرائے گا؟ اور بدقسمتی دیکھیں آج کل لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ پیکیوں لے کی آئی ہے، لیا سو تو سونا سونا پانڈے لیا سے تو برتنے سے پیکے لیا کی۔ تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس خرچہ ہوگا، سامان ہوگا تو شادی قائم ہوگی نا، پھر آگے سامان گھر وغیرہ ہوگا تو شادی آگے چلے گی نا، وہ شادی کا زندگی چلے گی۔ والمراد بالمہر قدر ما تعارف تاجیلہ، کہتے ہیں حق مہر سے مراد وہ حق مہر ہے جو فوری دینا متعارف ہے۔ ایک حق مہر موجل ہوتا ہے جو فوری طور پر پیمنٹ کرتا ہے، اور ایک ویسے لکھوا لیتے ہیں، اگر مرد طلاق دے تو وہ عورت کو، مرد کو دینا پڑے گا عورت کو، وہ لاکھوں میں ہوتا ہے۔ ویسے لکھوانا چاہیے ساتھ؟ ہاں لکھوا لیں، بہتر ہوتا ہے۔ وہ جو لکھوا لیتے ہیں نا پھر ان کے وہ مرد اس سے زیادتی نہیں کرتی، کہتے اگر ہم نے عورت کو طلاق دی تو ہمیں اتنے لاکھ روپیہ بھی دینا پڑے گا یا زیور دینا پڑے گا۔ ہاں ڈرتے ہوئے نہیں دیتے۔ لینا ماں وراہ موجل العرفان، کیونکہ جس کے علاوہ عرف سے عرفی طور پر موجل کہتے ہیں جو لیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر موجل واو کے ساتھ اس کا مطلب جلدی دینا، اور اگر حمزہ کے ساتھ ہے واو کے اوپر حمزہ ہے اس کا معنی ہے دیر دینا، تخیر سے دینا۔ وعن ابی یوسف، اور ابو یوسف کہتے ہیں انہو دبر القدرت علی النفقہ، کہ حق مہر کو نہیں دیکھیں گے، صرف نفقہ کو دیکھیں گے۔ کیا یہ مرد اپنی بیوی کو گھر اور گھر کا سامان، بستر، برتن وغیرہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، گھر کی ضروریات؟ تو جو مرد عورت کا یہ خرچہ دے دے اور اس کے لیول کا کرے تو وہ مرد اس عورت کا کفو ہوگا، اور جو غریب بندہ ہے وہ پھر امیر عورت کا کفو نہیں ہوگا۔ لینا ہوتا ہے جن کے مسادہ فی المال، کیونکہ لوگ حق مار دینے میں سستی کرتے ہیں۔ وایعد المال قادر علیہ بھی، یہ سارے بھی ہیں، اور بعض کا مرد حق مہر دینے پہ قادر ہوتا ہے کیونکہ اس کا باپ خوشحال ہوتا ہے۔ ظاہر نکاح کے موقع پہ باپ سارا خرچہ اٹھاتا ہے، باپ تو حق مہر دے ہی لے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ لڑکا وہ عورت کا خرچہ اٹھا سکتا ہے یا عورت کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، گھر کا نظام چلائے گا یا نہیں چلائے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی بیوی کو مار کر کہتے ہیں جو پیکوں پیسے لے کے تو پیکوں آٹا شاٹا لے کے سب کچھ پیکیں کہہ رہے ہیں اچھی چیز لے دیں تو اچھی چیز لے دیں۔ ایسے بھی مرد میں نے دیکھے ہیں کہ جو یہ اپنی بیوی سے مطالبہ کرتے ہیں جب پیکے جا پیکوں لے کے ایسے نہیں کرنا چاہیے بیٹے، گناہ کا کام ہے یہ۔ اب کیا پڑھ رہی ہیں مسئلہ اب یہی پڑھ رہی ہیں نا کہ یہ چیز مرد کی ذمہ داری ہے، مرد نے یہ چیزیں دینی ہیں۔ وہ مرد کس بات کا جو کھانے پینے میں بستر میں عورت کا محتاج ہے؟ فاطمہ جی میں کیتی ہے نا منگنی پتر عشت کیتی ہے میں کل سامان ہی دینا، ہاں جو میری وراثت میں اس کا حصہ وہ اس کو ملے گا۔ میں نے پہلے دن یہ بات کی ہے، مرد کی ذمہ داری ایسے۔ ہاں جی ایسے بیٹا میں نے حسین کا اور حسان کی جب شادی کرنی ہے نا تو میں نے ان کی بیوی سے سامان میں ایک اتنی بھی چیز نہیں لینی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ میرے بیٹے نہیں لیں گے۔ فَأَمَّا الْكُفَاةُ فِي الْغِنَىٰ، غنی ہونے میں جو کف کا فَمُعْتَبَرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِیفَہ وَمُحَمَّدٍ، یہ طرفین کے قول میں ہے، حتیٰ أَنَّ الْفَائِقَ فِي الْيَسَارِ لَا يُكَافِئُ قَدْرَ الْمَہْرِ وَالنَّفْقَةِ، حتیٰ کہ ایک عورت جو امیر ہے خوشحال ہے وہ اس مرد کے برابر نہیں ہو سکتی جو مرد صرف حق میں اور نفقہ دینے پہ قادر ہے۔ ایک عورت بڑی خوشحال ہے اور امیر ہے تو صرف اور ایک اس کے مقابلے میں وہ مرد ہے کہ جو حق مہر بھی دے لے گا اور گھر کا ساز و سامان بھی پورا کر لے گا، لیکن وہ عورت کا کفو نہیں ہوگا کیونکہ عورت تو خوشحال ہے، وہ تو
اس ضروریات زندگی کے بعد آگے عیاشی کرنے کی عادت اس کو. لأن الناس يتفاخرون بالغنى، کیونکہ لوگ امیری پہ فخر کرتے ہیں، ويتطيرون بالفقر، اور غریبی پہ شرم دلاتے ہیں. کتنے غریبان سب بری دیکھ رہی ہے، بھوکھیانوں خیال پوری ٹوڑ دیتی ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں. وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف کہتے ہیں لا یعتبر، یہ امیری غریبی کا اعتبار نہیں ہوگا. لأنه لا ثبات له، کیونکہ مال کی کوئی ثبات نہیں ہے. اذا المال غاد ورحل، مال تو آنے جانے والی چیز ہے. وتعتبر فی الصنائع، پچھلی کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ تین. کون کون سی؟ برادری، کردار، مال. اب چوتھی چیز ہے پیشہ، لڑکا کیا کام کرتا ہے. وہاذ نبی یوسف محمد، یہ چیز صحابین کے نزدیک ہے. امام ابو حنیفہ اس کو نہیں کون کرتے. وانبی حنیفہ فی ذالک روایت، امام ابو حنیفہ میں دو روایتیں ہیں. وانبی یوسف انہ لا تعتبر، کہ ابو یوسف کہتے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. الا ان تفحش، مگر یہ کہ اس کا پیشہ بڑا گھٹیا ہے، جیسے حجام، بال کاٹنے والا نائی، والحائق اور جلاحہ، والدباغ اور چمڑا رگڑنے والا. تو یہ تین گھٹیا پیشے شمار ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تین کسی کا کفو نہیں ہے، نائی، جلاحہ اور چمڑا رگڑنے والا. تو اب پیشے کا بھی اعتبار ہوتا ہے. کہتے ہیں وجہ الاعتبار ہے، اس کی اعتبار کی وجہ یہ ہے ان الناس یتفاخرون بشرف الحرف، کہ لوگ فخر کرتے ہیں پیشوں کے شرف پر. جس کا پیشہ اچھا ہے تو وہ اپنے پیشے پہ فخر کرتا ہے، جس کا پیشہ گھٹیا ہے. لیکن ایک بندہ گٹر صاف کرتا ہے لوگوں کو، وہ بھی تو پیشہ ہے نا ان کا. وَيَتَطَيَّرُونَ بِبِنَاتِهَا، اور پیشے کی گھٹیوں نے پیش شرم دلاتے ہیں. واجب القول الاخر، دوسرے قول کی وجہ یہ ہے ان الحرفۃ لیست بلازمہ، پیشہ لازمی چیز ہے کہ جس بندے نے ایک پیشہ رکھا ہے ساری زندگی اس نے یہی رکھنا ہے. وَيُمْكِنُ تَحَوُّلَ عَنِ الرَّخِيصِ إِلَى النَّفِيسِ، ممکن ہے بندہ گھٹیا پیشہ چھوڑ کر عمدہ پیشہ اختیار کر لے. اچھا یہ چار ہو گئے. اب آگے یہ مطلب اس میں ضمنی مسئلہ ہے، یہ اس ڈائریکٹ کفر کا مسئلہ نہیں ہے. چوتھے کے بعد پانچویں چیز پھر آگے آئے گی. کہتے ہیں کہ جب وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، تو جب عورت نے شادی کی، وَنَكَثَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، اور عورت نے مہر مثل سے کام حق مہر لیا. اس میں امیر عورت تھی، ان کے گھر میں 5 لاکھ حق مہر چلتا تھا، مرد نہیں دے سکتا. عورت کہتی ہے چلے شرعی حق مہر 5000 ہے، میں 5 لاکھ کی بجائے 5000 لے لیتی ہوں. پسند کی شادی کاری تھی. فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، اولیاء اعتراض کر سکتے نہیں ہمارے خاندان میں لڑکیاں 5 لاکھ لیتی ہیں، تم بھی 5 لاکھ لو. یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حتیٰ یتم لہا مہرا مثلہ، یہاں تک کہ وہ مرد مہر مثلی دے گا یا پھر اس عورت سے اس کی جدائی ہو جائے گی. اس سے بہن کہتے ہیں لیس لفظ ذالک، ایسا نہیں ہے. وہذا الوعد انما یصح علی قول محمد، اعتبار ہے قول المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتانا یہ صحیح ہوگا امام محمد کے قول کے مطابق، ان کی اس قول مرجوع کا اعتبار کرتے ہوئے، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے بغیر ولی کے نکاح کیا تو تب یہ مسئلہ ہوگا. وقصہ ہزارے کا کہتے ہیں کہ یہ ان کا رجوع صحیح ہے. اور وہذا شہادت صادقۃ، اور ان کے صحیح مطلب ہے ان کے قول پر یہ ترجیح ہے. لہما، ان دونوں کی دلیل انا ما زاد علی العشرۃ، کہ 10 درجے سے جتنا بھی زیادہ حق مہر ہے وہ عورت کا حق ہے. ومن اسقط حقہ لا یعترض علیہ، اور جو اپنا حق ساقط کر دے تو کسی اور کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے. کما بعد تسمیت، جیسے عورت حق مہر 5 لاکھ حق مہر لے کے اگر واپس بندے کو کر دے تو جیسے اس کو واپس کرنے کا حق ہے، ایسے عورت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ حق مہر لے ہی کم. والے ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کہتے ہیں ان الاولیاء یفتخرون بغلاء المہر، کہ جو اولیاء ہیں وہ زیادہ حق مہر پہ فخر کرتے ہیں. ویتطیرون بنقصانہ، اور تھوڑے حق مہر پہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں. فاشبہ الکفار، تو یہ کفر کے مشابہ ہو گیا. بخلاف الابراء بعد التسمیہ، برخلاف اس کے کہ حق مہر لینے کے بعد پھر اس میں سے معاف کرنا یا کم کرنا. لأنہ لا یطیر بھی، کیونکہ اس پر پیار نہیں ہوتی.